1947 के अंदर ईरान वो दुनिया का पहला मुल्क था जिसने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया। तारीख में टाइम टू टाइम ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर उतार चढ़ाव देखे जाते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ये ताल्लुकात बरादराना और अमनो अमान के साथ ही रहे हैं। लेकिन हालिया कुछ दिनों के अंदर ईरान के पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के अंदर मौजूद एक इलाके पर मिसाइल हमले के बाद ये ताल्लुकात काफी कशीदा और इंतहाई खराब हो चुके हैं। ईरान के इस अचानक हमले के अंदर 2 बच्चों की शहादत हुई, जबकि कई लोग जख्मी भी हो गए। इस हमले को खुद ईरानी मीडिया ने भी कवर किया और पाकिस्तान ने एहतजाज में ही अगले रोज पाकिस्तान के अंदर मौजूद ईरानी सफीर को मुल्क बदर कर दिया और ईरान से भी अपने सफीर को वापस बुला लिया। मजीद ये कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की सरहदी हदूद के अंदर दाखिल होकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के जरिए फिजाई हमला करके 9 के करीब सेपरेटिस्ट या दहशतगर्दों की हलाकत का दावा भी किया, जिस पर जाहिर है कि ईरान भी खामोश नहीं बैठने वाला, क्योंकि किसी भी मुल्क को बिना एतमाद में लिए इसके किसी शहरी पर या इसके किसी इलाके पर हमला करना न सिर्फ गैर कानूनी है, इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि खुद उस मुल्क की खुद मुख्तारी पर भी हमला है, जिससे दुनिया के बाकी मुल्क उस मुल्क की ताकत का अंदाजा लगाते हैं। और इस तरह के वाकयात का असर सिर्फ 2 मुल्कों पर नहीं पड़ता, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस इंसिडेंट को पूरी दुनिया के न्यूज मीडिया ने कवर किया। Now, Pakistan has recalled its ambassador to Iran in response to a missile and drone attack on its territory. Iranian state media say the strike targeted a militant group in the sparsely populated province of Baluchistan. पर सवाल यह है कि नौबत आखिर इस हद तक कैसे पहुंची? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान को बिना पाकिस्तान को एतमाद में लिए ये हमला करना पड़ा? ये सारा मामला आखिर है क्या? और आगे इसका नतीजा इन 2 मुल्कों की जंग की सूरत क्या इख्तियार कर सकता है या नहीं? पाकिस्तान को इस तमाम वाक़े को किस नज़र से देखना चाहिए? इस तरह के तमाम सवालात के जवाबात हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान ने पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के अंदर जो मिसाइल हमले किए, सेम इसी टाइम के अंदर इराक और सीरिया के भी इलाकों पर मिसाइल हमले किए, और हर एक की रीजन अलग अलग दी है। सीरिया या शाम के लिए इसका कहना था कि यहाँ पर एक दहशतगर्द जमात इसके खिलाफ प्रॉक्सी वार लड़ रही है, या फिर इस जगह से ईरान पर मुसलसल दहशतगर्दी के हमले करती रहती है। इराक पर हमले की वजह यह थी कि जिस जगह पर हमला किया गया था वहां पर इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का ठिकाना था, जो कि ईरान के खिलाफ जासूसी के अंदर मुलविस थी। जबकि पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान पर ईरान के हमले की वजह को समझने से पहले आपको पाकिस्तान और ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझना होगा। ईरान पाकिस्तान के मगरिब के अंदर मौजूद हमसाया मुल्क है और यह पाकिस्तान से 909 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी तो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर किसी नस्ल, कबीले और इलाके की मुनासबत से बॉर्डर पर लाइन नहीं खींची गई थी, बल्कि 2 पंजाब की तरह, यानी जिस तरह से बिना किसी रीजन के 2 पंजाबों को अलग किया गया, इनके कल्चर को, इनकी नस्लों को अलग किया गया, बिल्कुल इसी तरह से बलोचिस्तान के लोगों को भी बस एक लाइन खींचकर अलग कर दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान का कुछ हिस्सा आया, जबकि ईरान के हिस्से के अंदर बलोचिस्तान का आधा या फिर दूसरा हिस्सा आया। जिसका सीधा साधा मतलब यह है कि आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर जो कबीले, नस्लें और लोग मौजूद हैं, बिल्कुल वही कबीले, वही नस्लें, वही इलाके के लोग ईरान के बलूचिस्तान के इलाके के अंदर भी मौजूद हैं। बस फर्क यह है कि पाकिस्तान इस बलूचिस्तान को कहता है बलूचिस्तान, जबकि ईरान इसको कहता है सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस, क्योंकि यह ईरान का एक अलग सूबा है और इसके 32 सूबों में से दूसरा सबसे बड़ा सूबा है। लेकिन इन दोनों बलूचिस्तान के अंदर एक चीज कॉमन है कि इन दोनों के अंदर सेपरेटिस्ट यानी एक अलग बलूचिस्तान रियासत की डिमांड करने वाले मुसल्लह ग्रुप मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या आर्मी ऑफ जस्टिस कहा जाता है, जबकि ईरान के अंदर ये बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के नाम से मौजूद है। ईरान के मुताबिक इसका यह हालिया हमला पाकिस्तान के अंदर इसीलिए था क्योंकि इसके मुताबिक आर्मी ऑफ जस्टिस या ये सेपरेटिस्ट जमात के लोग ईरान के बलूचिस्तान सूबा में यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर भाग जाया करते थे, जहाँ पर इनका ठिकाना था। इन्हीं लोगों को टारगेट करके पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के अंदर ये हमला किया गया, क्योंकि ईरान के मुताबिक ये हमला इसलिए भी जरूरी था कि पाकिस्तान से मज़ाकरात और एतमाद में लेने पर काफी ज्यादा वक्त ज़ाया होना था, और दूसरा खुद पाकिस्तानी आर्मी भी खुद इनसे ठीक से डील नहीं कर पा रही। मतलब कि इनका वजूद खुद पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर खत्म नहीं कर पा रही, और दूसरी वजह यह है कि बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी पर मज़ाकरात के लिए भी एतमाद नहीं करते, लिहाजा हमें मजबूर होकर खुद ये हमला करना पड़ा।
جو کہ ایران کی ایک بہت بڑی سفارتی غلطی تھی، کیونکہ کسی بھی خود مختار ملک پر ایسے بنا اجازت اچانک سے حملہ پوری دنیا کے اندر اس ملک کی رسوائی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا اس معاملے پر دونوں ملکوں کو سفارتی سطح پر ایک ہو کر اس مسئلے کو ڈیل کرنا چاہیے تھا کہ یا تو مذاکرات کر کے ان کی ڈیمانڈ پوری کریں یا دونوں مل کر اس پر کوئی ملٹری ایکشن لیں، کیونکہ یہ دونوں ملکوں کا ایک کامن پرابلم ہے، پر ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ ایرانی فورن منسٹر کا اس کے بعد یہ بیان تھا کہ ہم پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارا ہمسایہ اور بھائی ہے، یہ حملہ پاکستان پر نہیں بلکہ ان سیپریسٹ گروپوں کے خلاف تھا۔ لیکن جواب میں پاکستان نے انہی سیپریسٹ گروپ پر میزائل گرائے جو کہ ایران کے بلوچستان کے اندر رہ کر پاکستان کے بلوچستان کے اندر مسلسل کارروائیاں کر رہے تھے۔ اب اس حملے سے ایک بات تو واضح ہے کہ ایران کو نہ تو اس وقت پاکستانی ڈیموکریٹک حکومت پر کوئی اعتماد ہے جو کہ ابھی تک موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستانی آرمی پر، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اتنا بڑا فیصلہ کبھی نہ کرتے۔ اب ایران کے پاس آپشن موجود تھا کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہو جانے کے بعد منتخب حکومت کے نمائندوں سے سفارتی طور پر اس مسئلے پر اکٹھے ہو کر کوئی کارروائی کرنے پر انہیں اعتماد میں لیتے، لیکن اب کیونکہ ایران نے اس حملے کی پہلے شروعات کی ہے تو ہم اسے ایران کی سفارتی ناکامی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر نہ ایران کی عوام کو کوئی قصور ہے اور نہ کسی مسلک کا، جیسے کچھ لوگ جان بوجھ کر اس کو شیعہ مسلک کے ساتھ جوڑ کر یا پھر ایران کے لوگوں سے نفرت کا اظہار کر کے اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ایران ہمارا پڑوسی ہے اور مسلمان بھائی ہے، اور دونوں کے حقوق اسلام کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ بھائیوں اور پڑوسیوں کے اندر بھی آپس کے اندر کسی بات پر لڑائی اور نا اتفاقی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا فائدہ دشمن اٹھایا کرتے ہیں، جبکہ دوست ہمیشہ ان کے درمیان صلح کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ چائنا نے اس حملے کے بعد یہ بیان دیا کہ دونوں ملکوں کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے چائنا بالکل تیار ہے، کیونکہ چائنا جو کہ ابھرتی ہوئی دنیا کی اکانومی ہے اور اکانومی کے معاملے کے اندر وہ امریکہ کو بھی ٹکر دے رہا ہے۔ وہ اس خطے کے اندر جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اثرات اس کے خود کے گھر تک بھی پہنچیں گے اور اس کی ٹریڈ کو یا پھر اس کی اکانومی کو شدید نقصان ہوگا، خاص طور پر ایک ایسے ملک کے ساتھ جنگ جو کہ ایٹمی طاقت بھی ہو۔ ایران کی ٹوٹل آبادی ہے 8 کروڑ کے قریب، جبکہ پاکستان کی ہے 24 کروڑ۔ ملٹری کے معاملے میں بھی ایران پاکستان سے کافی کم ہے، مگر اب اس معاملے کو ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ برابر ہونے کے بعد ختم کر دینا چاہیے، ورنہ امریکہ جیسا موقع پرست اس پر مزید جلتی پر تیل ڈال کر اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ امریکہ جیسا ملک اپنے مفاد کے لیے اس مسئلے کو ایک جنگ کے اندر بدلنے سے بھی باز نہیں آئے گا، جیسا کہ حال ہی کے اندر امریکہ نے یہ بیان دیا کہ ایران نے 3 ملکوں کی نہ صرف خود مختاری پر حملہ کیا ہے بلکہ یہ اس خطے کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ ظاہر ہے کہ ایران اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اسرائیل فلسطین وار کے اندر ایران اسرائیل پر مسلسل حملے کر کے اس کو شدید پریشان کر رہا ہے، اور امریکہ جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے، اس نے اس غلطی کو موقع غنیمت جان کر ایران کا دھیان غزہ اور اسرائیل وار سے ہٹا کر پاکستان کی طرف کروانے کی کوشش کی ہے، تاکہ اس کی تمام نظریں اس جنگ سے نبٹنے کے اندر لگ جائیں اور وہ غزہ کے مسلمانوں یا پھر اسرائیل پر کوئی توجہ نہ دے سکے۔ ورنہ پاکستان کے اندر جتنی فیشزم کا مظاہرہ ماضی کے کچھ سالوں کے اندر کیا گیا، ایک ڈیموکریٹک حکومت کو امریکہ کے سفیر کے حکم پر گرایا گیا، کبھی اسے پاکستان کی فکر نہیں ہوئی، بس اسی معاملے پر پاکستان کی فکر ہو رہی ہے۔ اور دوسرا، اس مسئلے کو اٹھا کر امریکہ پاکستان کے اندر جنرل الیکشنز کو ملتوی کروانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس حکومت کو گرایا گیا الیکشنز کے بعد دوبارہ اسی پارٹی کے اقتدار کے اندر آنے کے چانسز بہت زیادہ موجود ہیں، اور اگر وہ ایسا کرتی ہے تو یہ حکومت سیدھی سیدھی امریکہ کے مخالف ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف ہوگی۔ کافی حد تک ممکن ہے کہ امریکہ کے حکم پر اس مسئلے کو اٹھا کر پاکستان کے اندر جنرل الیکشنز کو اسی بہانے سے ملتوی کر دیا جائے۔ سیدھی سی بات ہے کہ امریکہ کے لیے یہ مفاد پرستی کی جنگ ہے جس کا فائدہ اس کو نہیں اٹھانے دینا چاہیے، بلکہ ان دونوں بھائیوں کو ٹیبل پر بیٹھ کر اس معاملے کو سولو کر لینا چاہیے۔ اور الحمدللہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ان دونوں نے حال ہی میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ مزید ایک دوسرے پر کوئی حملہ نہیں کریں گے، جسے دیکھنے کے بعد امریکہ بیچارے کا کچھ یہ حال ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے اثرات صرف ان 2 ملکوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت برے ہو سکتے تھے۔ پاکستان کے لیے مشکل اس لیے ہو سکتے تھے کیونکہ اس کے ایک طرف انڈیا موجود ہے تو دوسری طرف مہاجرین کی واپسی کی بنیاد پر اختلافات کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں، تو تیسرے ہمسائے ایران کے ساتھ پاکستان کشیدگی افورڈ نہیں کر سکتا، خاص طور پر ان حالات کے ساتھ کہ ایک تو اس کے اندر نہ کوئی ڈیموکریٹک حکومت موجود ہو اور دوسرا اس کی اکانومی بھی سٹرگل کر رہی ہو، اور دوسری طرف ایران کیونکہ پہلے ہی امریکن پابندیوں یا پھر سینکشنز کو برداشت کر رہا ہے، تو اس کے لیے کافی مشکل ہوتا کہ سیریا، عراق، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کے ساتھ بھی کوئی محاذ کھول لے، اور امریکہ اور اسرائیل اس موقع کو غنیمت جان کر اس کا حال بھی بالکل غزہ کی طرح کر دیں۔
لیکن آنے والے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا. لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.